بہت بڑے ہمارے علم کلام کے ماہر متکلم بھی گزرے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کے بھی ماہر تھے، حدیث کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، مناظرے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ مرحوم علامہ بشیر حسین انصاری صاحب فاتح ٹیکسلا کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے آزادی سے پہلے ٹیکسلا میں مناظرہ جیتا تھا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، بزرگ تو سب جانتے ہوں گے بشیر انصاری صاحب، تو انہوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے، بہت بڑا نام ہے ہماری خطابت کا بھی، لیکن وہ علم کلام کے بہت بڑے متکلم تھے، حدیث میں، تاریخ میں، تفسیر میں، عربی ادبیات میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ تو انہوں نے بھی اس کو لکھا۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، محمد علیہ السلام کا غلام ہے۔ اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی، جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہے، میں اس کو پلٹ کے ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی حبیب خدا فرما یہ رہے ہیں جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے۔ تو جانے کہ ابھی پہلا سوال میں نے، اب جو برادر مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، مجمع بہت زیادہ ہے، دوسرا سوال ابھی مجھے دروازے پہ برادر نے دیا ہے کہ امام کا ظہور روز عاشور جمعے کے دن ہوگا، یعنی عاشورہ جمعے، روایت ہے ہمارے ہاں، روایت ہے کہ امام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا اور وہ عاشورے کا دن ہوگا، امام علیہ السلام کا ظہور روز عاشور ہوگا۔ تو اس سال عاشورہ جمعے کے دن آ رہا ہے، تو اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا اچانک 2026 میں امام کا ظہور ہو جائے گا؟ دیکھیں، ظہور کا وقت جو ہے وہ کوئی معین نہیں کر سکتا، ہمیں اس سے منع کیا گیا، ائمہ نے خود منع کیا کہ ظہور کا وقت کوئی نہیں جانتا، بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، ظہور کا وقت نہیں جانتا۔ تو ظہور کا وقت بس اللہ جانتا ہے، اور امام علیہ السلام کے پاس ہمارے علم میں نہیں ہے۔ البتہ علامات ظہور بتائی گئی ہیں، دو طرح کی علامات ہیں، بس میں اس کو اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ دو طرح کی نشانیاں، ایک ہے حتمی اور ایک غیر حتمی۔ ائمہ علیہ السلام نے کہا من المحتوم، یہ ضرور ہوگا، حتمی طور پہ ہوگا۔ وہ 5 یا 6 علامات، 5 یا 6 ایسی علامات ہیں جس کو امام نے کہا یہ حتمی ہے۔ جیسے ایک چیخ بلند ہوگی، کب؟ شب قدر میں، تو ماہ رمضان تو گزر چکا، اور رجب کے اندر 3 قیام ہیں، سفیانی جو برا ہے اور 2 اچھے ہیں، خراسانی اور یمانی، تو وہ ابھی تک قیام نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے قتل نفس زکیہ، حج میں ایک سید ہوں گے جن کا قتل کیا جائے گا، قتل نفس زکیہ، اس کو لوگ بات سمجھ لیتے ہیں کہ زکیہ نہیں، زکیہ یعنی پاک نفس، سید ہوگا، عالم دین ہوگا، بہت نیک اور پاک، بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کے دوران کوئی ان کے اسیسینیشن کرے گا، ان کا قتل کرے گا، ان کو خنجر سے وہاں پہ شہید کرے گا۔ تو ایسی علامات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں جو حتمی ہیں، اور امام نے فرمایا یہ ضرور ہوں گی۔ یہ آخری سال کی، آخری 2 سال کی بہت سی نشانیاں ہیں، تو اس لیے کبھی بھی پینک نہ پھیلائیں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے کہنے میں دھوکہ نہیں کھاتا، جو 1400 سال بعد بھی پہچان لے کون حق پہ تھا، کون، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو ہم کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو نوجوان، بچے، بزرگ، سب کے سب آنکھیں کھلی رکھیں۔ میں 1-2 سخت باتیں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اشارتاً کہہ دوں گا، میں اپنے بزرگوں کی خاطر خاص طور سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی داعش نام سنا ہوگا آپ نے، ایک دہشت گرد گروہ، ایک بہت بڑے ملک نے پالا ہوا تھا، عراق، شام میں۔ تو داعش انہوں نے اپنا نام رکھا، اور ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا ابو بکر بغدادی۔ کیا نام تھا؟ چلیں، ابو بکر بغدادی۔ اب بہت سے ہمارے شیعہ کہنے لگے یہ سفیانی ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا نا آخری زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک دشمن اہل بیت آئے گا جو ائمہ کے حرم کی توہین کرے گا، اور یہ سب کہنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، روایات میں واضح لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہوگا عثمان ابن انبسہ، سرخ پرچم ہوگا، داعش کا سیاہ پرچم تھا، اور اس کا لیڈر تھا ابو بکر بغدادی۔ تو ایسا نہیں گرامی، ابو بکر بغدادی نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام عثمان ہوگا۔ بہت سے لوگ کہنے لگے جی ملا عمر جو ہے افغانستان والا وہ سفیانی ہے، بھائی کیوں دھوکے کھا رہے ہیں؟ جب وہ آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا، تو اس لیے پریشانی نہ پھیلائیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ افغانستان سے نہیں آئے گا، وہ شام سے آئے گا، وادی یابس سے آئے گا، دمشق کے پاس سے آئے گا، حلب پہ حملہ کرے گا، دمشق پہ حملہ کرے گا، کسی کا بھی نام برداشت نہیں کرے گا۔ اگر علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین، عباس، جعفر، 5 نام ائمہ نے بتائیں، اور کئی لوگ رو رو کے کہہ رہے تھے داعش والوں سے بھی، میرا نام ماں نے عباس رکھ دیا تھا، میں شیعہ نہیں ہوں، پھر بھی انہوں نے مار دیا۔ اب یہ ہوتا ہے،
تو کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. دشمنان اہل بیت کسی بھی دور میں ہو برے ہیں, لیکن وہ جو خاص کچھ ہیں ان کو ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے. میرے جملے پہنچ گئے, مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے.